بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ جانوروں سے متعلق ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے سوالات و جوابات کا سلسلہ، تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو سکے۔ جی، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے اور بلعام کے حمار کے۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس جانور کو پیدا کیا اس کا نام کیا ہے؟ جانوروں میں سب سے پہلے اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا جس کا نام لویتا دہموت ہے۔ وہ جانور کون سے ہیں جن کو حیض ہوتا ہے؟ وہ 3 جانور ہیں: خرگوش، بجو اور چمگادڑ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون کون سے جانور تھے؟ صرف 2 جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ جب شیر دھاڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے معلوم کیا کہ کیا تم جانتے ہو شیر جب دھاڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیر دھاڑتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے: اللہم لا تسلطنی علی احد من اہل المعروف، اے اللہ مجھے کسی نیک آدمی پر مسلط مت کرنا۔ سوال: مرغ اور گدھا کس وجہ سے بولتے ہیں؟ مرغ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے، اور گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے اس وقت بولتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلے شیر بیمار ہوا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا۔ وہ کون سے جانور ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا؟ وہ 5 جانور ہیں: نمبر 1 ہدہد، نمبر 2 چیونٹی، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 مینڈک، نمبر 5 سر ایک پرندہ ہے۔ سوال: جب 2 گھوڑوں کی آپس میں مڈ بھیڑ یعنی لڑائی ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والدوائم، نہایت ہی پاک بڑا مقدس ہے فرشتوں اور جبریل کا رب۔ وہ کون سا جانور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ وہ جانور گرگٹ ہے جس کو پہلے وار میں مارنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 نیکیوں کا وعدہ فرمایا۔ وہ کون سا جانور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو منہ میں پانی لے کر بجھا رہا تھا؟ وہ جانور مینڈک ہے، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مینڈک کا گزر آگ کے پاس سے ہوا تو یہ منہ میں پانی لایا اور آگ کو بجھانے لگا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ وہ کون سا جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے جہازوں کو روک لیتا ہے
اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ ایک مچھلی ہے جس کا نام فاتوس ہے، یہ چلتے جہازوں کو روک دیتی ہے۔ جب جانور بولتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر جانور کی بولی الگ الگ ہے، اور جب بھی کوئی جانور بولتا ہے وہ اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ فاختہ کہتی ہے یا لیت ذا الخلق لم یخلق، یا لیت ذا الخلق لم یخلق، اے کاش کے مخلوق پیدا ہی نہ کی جاتی۔ مور کہتا ہے کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ گدھ کہتا ہے یا ابن آدم عش ما شئت فإنک میت، اے ابن آدم جتنا جینا ہے جی لے، آخر تجھے مرنا ہے۔ باز کہتا ہے لوگوں سے دور رہنے میں ہی راحت ہے۔ سنحوزہ کہتا ہے من سکت سلما، جو خاموش رہا اس نے سلامتی پائی۔ یہ عربی کا مقولہ بھی ہے کہ من سکت سلما ومن سلم نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جس نے سلامتی پائی وہ نجات پا گیا۔ مینڈک کہتا ہے سبحان ربی القدوس، پاک ہے میرے پروردگار کی ذات۔ طوطا کہتا ہے ویل لمن الدنیا ہما، افسوس اس پر جو اس دنیا کی فکر کرتا ہے۔ خدی کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ خطاف کہتا ہے جو ابابیل کی طرح ایک پرندہ ہے قدم خیر تجدوہ، جس بھلائی کا موقع میسر آئے کر گزرو۔ شامہ جو ایک صحرائی اور خوش آواز پرندہ ہے کہتا ہے سبحان اللہ الخلائق الدائم، پاک ہے اللہ کی ذات جو پیدا کرنے والی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہدہد کہتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ قمری بولتی ہے سبحان ربی العالی، میرے پروردگار کی ذات پاک ہے۔ قمری کبوتر یا فاختہ کی قسم کا ایک توقدار پرندہ جس کی آواز بہت ہی گونجدار ہوتی ہے۔ ہمارا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کتے کے اندر اللہ نے جو اچھی عادت ودیت فرمائی ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتے کے اندر 10 خصلتیں ایسی ہیں جو ہر مومن کے اندر پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1، کتا بھوکا رہتا ہے جو صالحین کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 2، اس کا کوئی مکان خاص نہیں ہوتا جو متوکلین کے آداب میں سے ہے۔ نمبر 3، یہ رات کو کم سوتا ہے جو محببین یعنی اللہ سے محبت کرنے والوں کی صفات میں سے ہے۔ نمبر 4، جب مرتا ہے تو کوئی میراث نہیں چھوڑتا جو زاہدوں کی صفات میں سے ہے۔ نمبر 5، یہ اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا جو پکے سچے مریدین کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 6، یہ تھوڑی سی جگہ پر قناعت کر لیتا ہے جو متواضعین کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 7، جب کوئی اس کے مکان پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو اسی پر چھوڑ دیتا ہے جو راضین یعنی اللہ سے راضی و خوشی رہنے والوں کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 8، اگر مکان کا مالک اس کو مارے اور پھر بلائے تو آ جاتا ہے جو خاشعین یعنی خشوع و خضوع کرنے والوں کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 9، مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ دور بیٹھتا ہے جو مساکین کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 10، جب کسی مکان سے کوچ کر جاتا ہے پھر اس کی طرف التفات نہیں کرتا جو محظوبین کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی اس طرح کی صفات پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔